عزت اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔ ایک دو جملے ماتم کے بارے میں عرض کرنے کے بعد اپنے گفتگو کے بارے میں آتا ہوں کہ ماتم سب سے پہلے 3 قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ 2-3 دفعہ میں نے پہلے اس کے بارے میں مفصل بیان بھی کیا۔ ایک جو آقا صلی والسلام نے کام خود کیا وہ حدیث، دوسرا جس کے کرنے کا حکم دیا وہ حدیث، اور ایک ایسا کام جو آپ کے سامنے بجا لایا گیا اور آپ نے منع نہ کیا وہ حدیث۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ سعید بن مسیب جس سے غلطی ہوئی کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس گیا، وہ ماتم کرتا ہوا اور اپنے بال اکھاڑتا ہوا سرکار کی خدمت میں آیا کہ میں نے دنیا میں جنت سے دور ہو گئے اور ظلم کیا میں نے اپنے آپ پہ۔ تو سرکار اس بات پہ خاموش رہے اور ایک کھجوروں کا ٹوکرا آپ نے راہ خدا میں اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد خواجہ ویسے کرنی کا ماتم، اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ماتم جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور حضرت عمر نے اپنے سر میں خاک ڈالی جب آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی، اور سید امام الانبیاء آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو جب امام علی مقام کو دیکھا اور ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہ نازل ہوا تھا، اور اس نے واقعہ کربلا کے جب آپ کو اطلاع دی تو آپ نے زار و قطار گریہ کیا۔ امام حسین کا غم منانا یہ سنت نبی ہے، اور ہم سنت نبی سمجھ کر یہ ادا کرتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ اللہ رب العزت اپنی لا ریب کی رات کتاب میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ملت جعفریہ، اثنہ عشریہ، خیر البریہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ سلطان الانبیاء، محبوب کبریا، فخر رسول، دانہ سبل، عقل کل، محمد مصطفیٰ اگر سمجھ میں آ گیا تو خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا اور دین خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وقت علی شیر خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور اصحاب بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور آل بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہے عرفان محمد، بڑا مشکل ہے عرفان محمد، سمجھ لے جو وہی مشکل کشا ہے۔ بڑا مشکل ہے عرفان محمد، سمجھ لے جو وہی مشکل کشا ہے۔ اس وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی میں بدل دیا۔ صاحبان ذی وقار، میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے جب واقع کربلا کے اوپر انسان نگاہ دوڑاتا ہے تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ میں اللہ کے قرآن سے، محمد کے فرمان سے آپ کے سامنے اس واقعے کے ابتدا، کہ اس واقعے کی وجہ کیا ہے کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اور یزید نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ صاحبان ذی وقار، ملت جعفریہ، اثنہ عشریہ، خیر البریہ، ان کا اور برادران اہل سنت کا میں علمی گفتگو کر رہا ہوں۔ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شعلہ بیانی نہیں، صرف بات یہ ہے کہ ہمارا اختلاف ہے یا خلافت کا یا امامت کا۔ میں اللہ کے قرآن سے کہ خلیفہ انسان، سقیفہ انسان بنی سادہ میں، سقیفہ بنی سادہ میں منتخب کرتے ہیں یا اللہ رب العزت منتخب کرتا ہے؟ امام کو ہم انسان منتخب کر سکتے ہیں یا اللہ رب العزت منتخب کرتا ہے؟ اور امام کے اوصاف کیا ہیں؟
وہ کون سی کسوٹی ہے جس پہ خلیفہ کو یا امام کو پرکھا جائے، تاکہ ایک کسوٹی مل جائے جس میں یہ خصوصیات ہوں، وہ خلیفہ ہونے کا یا امام ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ غور ہے میرے الفاظوں پر، درود بھیجے محمد والے محمد۔ ایک نعمت عظمیٰ کا نام حسین، ایک نعمت عظمیٰ کا نام حسین ہے۔ اور سب سے پہلے نعمت کے بارے میں، کیونکہ میری گفتگو کا سلسلہ تسلسل آقا صلاۃ و سلام کے ساتھ ہے، اس نسبت سی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صاحبان ذی وقار، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ سب سے پہلا سوال کہ یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ کسی نے دیکھی اللہ کی رسی لٹکتی ہوئی؟ تو سرکار صادق آل محمد فرماتی ہیں کہ اس رسی سے مراد ہم آل محمد ہیں، محمد و آل محمد ہیں، کہ جو بھی ہمارے دامن کو تھامے رکھے گا، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم حق کے ساتھ ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے، تو کبھی آپس میں تفرقہ نہ ہوگا۔ اللہ کی رسی سے مراد محمد و آل محمد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور خدا کی اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا، ذکر کرو اس نعمت کا کہ جس کی وجہ سے تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو صاحبان ذی وقار، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں پہلی اللہ کی رسی ماننے سے تو اکثر انکار کرتے ہیں، لیکن اس نعمت کے بارے میں برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیع متفق علیہ فرماتی ہیں کہ اس نعمت سے مراد آقا صلاۃ و سلام محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی اس سے پہلے عرب کے لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور شتر مرغ کی طرح چھپ چھپ کے زندگی گزار رہے تھے، اور اپنی بیٹیوں کو زندہ گور و کفن کرتے تھے، اور 100 سال کی پرانی شراب پیش کرنے پہ فخر کرتے تھے۔ وہ کون سی برائی تھی جو عرب میں نہیں تھی، جس کے بارے میں شعراء کہتے ہیں کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، آپس میں ہر وقت برسرے پیکار تھے۔ تو یہ نعمت عظمیٰ جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جب آپ تشریف لائے تو وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کا ذکر کرو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور وہ نعمت فرما رہا ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ صاحبان ذی وقار، پانی نعمت، اولاد نعمت، اس دنیا میں خدا کی نعمتیں آپ اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن کچھ ایسی نعمات ہیں جو کفار کے لیے بھی ہیں کیونکہ وہ کریم ہے، اور کچھ ایسی نعمات ہیں جو صرف اور صرف مومنین کے لیے ہیں۔ تو عورت بیوی نعمت، اولاد نعمت، پانی نعمت، سایہ نعمت، جنت نعمت۔ اگر آپ نعمات کا تقابلی جائزہ لیں تو سب سے عظیم نعمت کا نام ہے جنت، اور جنت ملے گی نیک عمل پہ، اور نیک عمل کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان آپ کو دے گا ہادی۔ اگر ہادی آپ کو ایمان دے گا، عمل کرنے کا کہے گا، اگر آج امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا۔ تو صاحبان ذی وقار، اس نعمت، جنت نعمت، جنت ملے گی عمل پہ، عمل نعمت، عمل ملے گا ایمان سے، ایمان نعمت، ایمان بتائے گا ہادی، تو ہادی اللہ بنائے گا۔
تم سقیفہ بنی سادہ میں نہیں بناؤ گے، یہ خدا کی ایک کسوٹی ہے۔ تو ہادی نعمت اور اس نعمت کا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نعمت ہوں، اور خود فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے یہ 18 ذی الحجہ کو علی کا بازو پکڑ کے 1,24,000 مجمع کے سامنے یہ کہا کہ میں تمہارا جس طرح مولا ہوں اس طرح علی تمہارا مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی معنی مقصد یہ ہے کہ جس کا میں ہادی اس کا علی ہادی، میرے بعد کسی اور طرف نہ جانا۔ میں اپنی زبان سے تو تکلم ہی نہیں کرتا جتنے تک خدا کا حکم نہ ہو، اور خدا کا حکم اتنا سخت آیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرا محبوب، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ صاحبان ذی وقار، اس کے بعد وہ یوم خمیس کا دن ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے قلم دبات لاؤ، میں ایک نوشہ نجات لکھ دوں۔ بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، 6 جگہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر کہتی ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کی کتاب کافی ہے۔ صاحبان ذی وقار، اب میں آگے چلتا ہوں کہ نبی کا جانشین وہ ہوگا جو نبی کی طرح علم رکھتا ہوگا۔ اب نبی کا جانشین نبی خود نہیں بنائے گا۔ اگر آپ قرآن کریم میں جھانک کے دیکھیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ تو حضرت موسیٰ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں ربی شرح لی صدری ویسر لی، اے اللہ میرا جو سینہ ہے اسے کشادہ کر دے، میری زبان میں لکنت ایسے دور کر دے، میں لوگوں کو سمجھا سکوں، اور یہ میرا ہارون جو میرا بھائی ہے اسے میرا وسیع مقرر کر دے۔ خدا سے یہ کہہ رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ اسے میرا وسیع مقرر کر دے۔ تو قرآن نے ایک کسوٹی بیان کی، اور قرآن نے یہ کہا محمد مصطفیٰ سے کہ اے محمد مصطفیٰ تو بھی کہہ کہ کل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرا محبوب تو بھی کہہ کہ اے اللہ مجھے ایک ناصر، ایک مددگار عطا کر۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ تو صاحبان ذی وقار، پتہ یہ چلا جو نبی کا جانشین ہوتا ہے، جو نبی کا وصی ہوتا ہے، جو نبی کا ولی ہوتا ہے، وہ خود نبی اپنی مرضی سے بھی نہیں بنا سکتا بلکہ خدا بناتا ہے۔ تو میرا موضوع ہے خلافت و امامت۔ اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے ملائکہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ صاحبان ذی وقار، بنی حضرت آدم کی ابتدا کا ذکر ہے، سورہ بقرہ سے عرض کر رہا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے خلیفہ بنانے کا حکم صادر کیا، اتنی عظمت تھی اس عہدہ خلافت میں کہ وہ فرشتے وہ فوری طور پر پکار کے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم سے کبھی ترک اولا ہی نہیں ہوا، ہم میں نفس ہمارا ہی نہیں، تو یہ خلافت ہمیں عطا کر۔ خلافت کی سب سے پہلے تمنا ملائکہ نے کی، یہ اتنا عظیم عہدہ ہے۔ جب ملائکہ نے خلافت کی تمنا کی، اس وقت اللہ رب العزت وحدہ لا شریک عادل ہے، اللہ نے کہا کہ تمہارا مقابلہ کراؤں گا، ایک کمپٹیشن ہوگا اور وہ علم دیکھا جائے گا۔ اگر تمہارے اندر علم زیادہ ہوا تمہیں میں یہ عہدہ دوں گا، اگر آدم کے اندر علم زیادہ ہوا تو آدم کو یہ عہدہ دوں گا۔ تو یہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم نے وہ اسماء بتا دیے اور فرشتے عاجز رہ گئے، اور اسی وقت رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ فرشتے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، ابتدائے خلافت ہے۔ میرے الفاظ سمجھ آ رہے ہیں؟ تو صاحبان ذی وقار، جب ابلیس نے انکار کر دیا تو خدا نے کہا کہ اے ابلیس کیا تو نے تکبر کیا یا اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھا؟
تو اس وقت شیطان کہتا ہے میں نے تکبر کیا، کیونکہ میں نے عالین میں، شیطان نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں عالین میں سے ہوں، تو شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں افضل ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ یا تو نامراد یہ کہہ دیتا کہ تجھے سجدہ کرنے کے بعد کسی اور کو جھکتا نہیں ہوں، علم رکھتا تھا، معرفت خدا نہیں رکھتا تھا، لہذا کہہ گیا میں افضل ہوں آدم سے۔ لیکن اس وقت بھی قرآن کریم ایک ایسی مخلوق کا ذکر کر رہا ہے جسے عالین کہہ کے پکار رہا ہے کہ جو موجود تھے جنہوں نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اور شیطان سے رب ذوالجلال نے پوچھا کیا تو ان میں سے ہے جو برگزیدہ ذاتیں ہیں، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان میں سے ہوں، بلکہ یہ کہا میں تکبر کرتا ہوں اس بات پہ کہ میں آگ سے ہوں، آدم مٹی میں سے ہے۔ تو اس وقت یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ ایک برگزیدہ، ایک پستیہ صفات مخلوق تھی جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ تو صاحبان ذی وقار دوسری آیت کریمہ کا تلاوت کرتا ہوں، درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تجھے زمین پہ خلافت دی، اے داؤد میں نے تجھے زمین پہ خلافت دی۔ پتہ چلا پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو خلافت دی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو خلافت دی۔ تو یہ ایک خلافت ایسا عہدہ ہے، پاکستان کے آئین 73 میں بھی یہ بات شامل ہے کہ حاکمیت و خلافت اللہ کی، پاکستان کا جو حکمران ہے اس کے اختیارات کو امانت سمجھتے ہوئے ادا کرے گا۔ تو صاحبان ذی وقار اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو خلافت دی، تو خلافت عہدہ ربانی ہے، اللہ منتخب کرتا ہے، بندے منتخب نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد صاحبان ذی وقار خلافت کو اگر جانچنا ہو، اگر دیکھنا ہو تو مقابلہ کے لیے علم ہے۔ اگر کوئی 40 سال تک غیر اللہ کو پوجتا رہا ہو، کوئی 28 سال تک غیر اللہ کو مانتا رہا ہو، وہ کس طرح خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ بلکہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو علم عالم علم الکتاب ہو، جو معصوم ہو، جو پاک صلبوں سے ہو، جو پاک رحموں سے ہو، جو طیب و طاہر ہو، جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہ کیا ہو، جس کی عبادت کا یہ منظر ہو کہ وہ دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ دے جب تک روحانیت میں خدا کو نہ دیکھ لے۔ امام سے ترک اولا، گناہ تو بات کی بات، ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ علی کے بعد اولاد فاطمہ سے ہو اور منتخب خدا کی طرف سے ہو۔ یہ نہیں کہ خلیفہ سقیفہ بنی سادہ میں خلیفہ منتخب کیا جائے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میں اس میں بھی تاریخ اسلام، ابن خلدون، سیاستہ کی مستند کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے بولتا ہوں کہ جب سقیفہ بنی سادہ میں خلافت کا انتخاب عمل میں لایا گیا تو اس میں بھی کوئی کسوٹی نہیں تھی، اور اس کے بعد جب حضرت عمر کی خلافت کا عمل وجود میں لایا گیا تو اس کے لیے بھی کوئی کسوٹی نہیں تھی۔ تاریخ پکار کے کہہ رہی ہے کہ حضرت ابا بکر صدیق نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے حضرت عمر ہے، میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ بزرگ ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اگر معیار کسوٹی بزرگی ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت قحافہ بھی موجود تھے، لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر کی خلافت کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے لکھ دیا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عمر ہیں، اور جب ان کے بعد وقت آیا تو 6 رکنی کمیٹی بنا دی گئی۔ تو صاحبان ذی وقار میں ایک تاریخ کا طالب علم آپ سے خلافت، معیار خلافت جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اللہ کے قرآن سے بیان کر رہا ہوں، اور پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایک کسوٹی بتا دیں کہ جس کے اوپر پہلے کا عمل لایا گیا اسی کسوٹی کے اوپر دوسرے کا عمل دہرایا گیا، اسی کسوٹی کے اوپر تیسرے کا عمل دہرایا گیا۔ تو تاریخ اس سلسلے میں اس طرح خاموش ہے کہ وہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو صاحبان ذی وقار امام حسین آقا صلاۃ و سلام کے جانشین تھے،
खलीफा इस्लाम थे। हुसैन किस तरह यजीद की बैत करता। अब ता एक दूसरा इमामत का रुख, उसके ऊपर थोड़ा सा बयां करूं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। टूटा जिस सदा ने यजीदियत का चैन, सब मिलके कहो लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। सूरह बकरा में आयत नंबर 124 अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इब्राहिम के बारे में अरशाद फरमा रहे हैं, वज़ब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलमाते फतामहुन्ना काला इन्नी जाइका लिन्नास इमामा काला व मिन ज़ुर्रियती काला ला युनालो अहदिल ज़ालिमीन। साहिबाने ज़ी वकार, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमा रहा है कि हमने हजरत इब्राहिम को आजमाया, और जब वो आजमाइश पे पूरा उतरे उसके बाद हमने उन्हें कहा कि हमने तुझे आवाम का, हमने तुझे लोगों का इमाम मुंतखब किया है। तो फौरी जैसे ही हजरत इब्राहिम को ओहदा इमामत मिलता गया, उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, इसे मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी औलाद में रखना। खुदा फरमाता है कि ये ओहदा जालिमों को हरगिज़ नहीं मिलेगा। साहिबाने ज़ी वकार, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम को ओहदा नबूवत से नवाजा। जब हजरत इब्राहिम को ओहदा नबूवत से नवाजा, उसके बाद हजरत इब्राहिम ने तमन्ना की कि अल्लाह मैं तेरा और कुर्ब चाहता हूँ, अल्लाह मैं तेरा और कुर्ब चाहता हूँ। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, वो वाकया पेश आया जो पहले भाई भी अर्ज कर रहे थे, वाकया नमरूद। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम को रिसालत अता फरमाई। फिर हजरत इब्राहिम फरमाते हैं कि अल्लाह मैं तेरा और कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम को बुढ़ापे में औलाद दी, बुढ़ापे में। फिर फरमाया कि ऐ इब्राहिम, तेरे यहाँ इस्माइल पैदा हुआ है, मेरा हुक्म है तू जो मेरा कुर्ब चाहता है, इस्माइल को और हाजरा को ले जा। शाम के करीब से चले हजरत इब्राहिम, मुख्तलिफ बागात भी आए, मुख्तलिफ जगह पे पानी भी आए, लेकिन चलते रहे, इंतजार किया अल्लाह के हुक्म का। जिस जगह आज खाना काबा मौजूद है, इस जगह पे हुक्म आया कि ऐ इब्राहिम, इस जगह पे ये थोड़ा सा पानी और ये जौ हजरत हाजरा के सुपुर्द करके हजरत इब्राहिम चलने लगे। बीबी सवाल करती है कि ऐ इब्राहिम, क्या आप मुझसे नाराज हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं? कहा नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश है। तो बीबी फौरन पुकार के फरमाती है कि वो हमें बेयारो मददगार कभी नहीं छोड़ेगा। तो साहिबाने ज़ी वकार, आप हजरत इब्राहिम पाबंद कर गए बीबी को कि ये मरवा है, ये सफा है, इसके दरमियान इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना, तजावज नहीं करना। तो जब पानी खत्म हो गया, हजरत इस्माइल जां बलब हुए। बीबी कभी मरवा की तरफ दौड़ती हैं, कभी सफा की तरफ दौड़ती हैं। बिल आखिर हजरत इस्माइल के कदमों से आबे जमजम का चश्मा फूट निकला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आजमाया, इब्राहिम इस आजमाइश पे पूरे उतरे, तो अल्लाह ने मकाम खुल्लत अता किया। ऐ इब्राहिम, तू मेरा खलील है। उसके बाद फिर हजरत इब्राहिम आजमाते गए, बहुत सारे और आजमाइशें हैं। अल्लाह की राह में रेवड़ अता कर दिया, हर वक्त जिक्र खुदा करते रहे। फिर आखिर ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को राह खुदा में कुर्बान कर रहा हूँ। हजरत इस्माइल से सवाल किया तो वो कहते हैं कि ऐ बाबा जान, आप अपने ख्वाब को सच कर दिखाइए और मुझे आप साबरीन में पाएंगे। जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी और उधर से दुम्बा आ गया, उसके बाद रब्बे जुल जलाल ने हजरत इब्राहिम को ओहदा इमामत से नवाजा और कहा कि ऐ इब्राहिम, मैंने तुझे जमाने में इमामत से नवाजा है। और ये ओहदा इतना अजीम था कि जैसे ये ओहदा मिलता गया, फौरन हजरत इब्राहिम इल्तिजा करते हैं, वह काला मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह इस ओहदे को मेरी ज़ुर्रियत में रखना। तो उस वक्त रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं, काला ला युनालो अहदिल ज़ालिमीन, मैं ये ओहदा जालिमों को हरगिज़ नहीं दूंगा।
साहिबान ज़ीवकार, अब वो इमामत कुल्ली है या जुज़वी है, ये मेरी बहस का मकसद नहीं, लेकिन इमाम की ये मंजिलत और हदीस पैगंबर के मेरे 12 जानशीन होंगे, मेरे 12 खलीफा होंगे, जो अली के बाद फातिमा से होंगे, जो फातिमी होंगे, और फिर आप फरमाते हैं कि वो बनी इसराइल के अंबिया से अफजल होंगे। अब यजीद बैयत तलब कर रहा है इमाम हुसैन से। एक मुजतहिद बयान फरमा रहे थे कि अगर बनी इसराइल का मुकर्रब नबी भी इमाम हुसैन से बैयत तलब करता तो इमाम हुसैन उसकी बैयत ना करते, क्योंकि अफजल कभी मफसूल की बैयत नहीं कर सकता। और हुसैन तो वो है जो कभी दोषे रसूल पे, कभी हुसैन आ रहा है और हुसैन लड़खड़ाया, आका सलातो व सलाम ने खुतबे को छोड़ के हुसैन को उठाया, आके दी तो जाता था कि खुतबा बयान करे, मगर फरमाया ऐ लोगो वारिफो, ये हुसैन है, इसे पहचानो, ये कौन हुसैन है? हुसैन मिन्नी बना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और कभी आपके दोष पे एक साइड पे इमाम हसन है, एक साइड पे इमाम हुसैन है, और वल्लैल की जुल्फे उनके हाथ में है, और वो कभी मस्जिद नबवी से दहलीज बतूल की तरफ, कभी दहलीज बतूल से मस्जिद नबवी की तरफ। हजरत उमर कहते हैं नेमल मरकबहू, कैसी खूबसूरत सवारी। फौरी तौर पर इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि यबना खिताब, ये भी कहो नेमल मरकबहू, कि कैसा बेमिसाल सवार है। ये अजमत है हुसैन इब्न अली की, कि जिसके बारे में कुरान ये कह रहा है कि वो इल्मुल किताब है, जिसके बारे में कुरान ये कह रहा है कि जिन पे खुदा का फजल हो उनसे लोग हसद करते हैं। और हुसैन वो है कि जिनके लिए मस्जिद नबवी का दर खुला रहा, बाकी लोगों के लिए बंद हो गया। हुसैन वो है कि जो हालत नमाज पे पुश्ते पैगंबर पे सवार हो गए, और वो नबी जो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की वही के बगैर कलाम नहीं करता, उसने सजदे को तूल दे दिया। हुसैन की अजमत मैं क्या बयान करूं। साहिबान ज़ीवकार, असल मसला खिलाफत का है। एक खिलाफत का हकदार आज दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज के इस दौर में यजीदियत अब थोड़ी थोड़ी खुल के सामने आ रही है। जब इंसान वाक़े करबला पे नजर दौड़ाता है तो 3 सवाल उभरते हैं। कौन मारा गया, किसने मारा, क्यों मारा। अब मारा गया हुसैन इब्ने अली, तो उस वक्त सवाल आता है कि इसकी और यजीद बिन मुआविया की आपस में कोई दुश्मनी थी। तो उसी वक्त तारीख के दीगर असबाब सामने आते हैं कि यजीद का बाप मुआविया हुसैन के बाप अली शेर खुदा के साथ सफीन के मैदान में बरसरे पैकार रहा। फिर तारीख का तालिब इल्म यह सवाल करता है कि यजीद को ये अख्तियारात किसने दिए कि उसने निवासा रसूल को बेदर्दी से शहीद कर दिया। तो यजीद का बाप है मुआविया बिन सुफियान, जो यजीद को तख्त पे बिठाता है और ये वसीयत करता है कि ऐ जाने मन, तेरे रास्ते के सारे कांटे साफ कर दिए। 5 अशखास हैं, उनमें कुछ दौलत के लालच में आ जाएंगे, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और हुसैन इब्ने अली ये कभी भी तेरे सामने नहीं झुकेंगे। और इनमें हुसैन इब्ने अली और रात की तारीकी में हुसैन के कत्ल से निकल जाना, रात की तारीकी में जब मुआविया की ये वसीयत पढ़ने के बाद मुआविया का किरदार देखता है तो 80,000 मुसलमान के खून उसके दामन पे लगा हुआ है। और जब यजीद के दादा की इंसान जब यजीद के दादा को देखता है तो दुश्मन इस्लाम आका सलातो व सलाम के साथ 2 जंगें करने वाला, तो तारीख का तालिब इल्म फौरी तौर पर यह समझ जाता है कि यजीद का दादा रसूल खुदा के साथ बरसरे पैकार रहा। और वजह बरसरे पैकार क्या था कि रसूल खुदा तौहीद के परस्तार थे और अबू सुफियान हब्बल उज़ा का परस्तार था। और उसके बाद यजीद का बाप मुआविया बिन सुफियान, जिसने अंसारे मदीना की तेगों के डर से इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर दुश्मनी इस्लाम उसी तरह बाकी थी। वो अमीरुल मोमिनीन
کہ جسے بدری صحابہ اور مدینہ النبی کے لوگوں نے خلیفہ برحق تسلیم کر لیا، وہ باغی خلیفہ جب خلیفہ کے مقابل میں نکلا تو اس نے امام عالی مقام کے ساتھ جنگ کی اور 80,000 مسلمان کو شہید کرایا۔ اور اس کے بعد دوسرا یزید کے باپ کا کارنامہ کہ اس نے امام حسن مجتبی کو صلح کرنے پہ مجبور کر دیا، اور اس کے دامن پہ معاویہ بن سفیان کے دامن پہ امام حسن کا خون بھی موجود ہے۔ کون؟ معاویہ بن سفیان، کہ جس کی ولادت پہ 3 لوگوں نے دعویٰ کیا۔ ابن مسافر کہتا ہے میرا ہے، عباس ابن مطلب کہتا ہے میرا ہے، ابو سفیان کہتا ہے میرا ہے، بالآخر ہندا نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے سب سے پہلے قرآن پڑھ کے سناتا رہا ہوں، اگر کہو تو حدیث بیان کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رب ذوالجلال، جب یہ پانچتن پاک چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، اے اللہ ان کی صلح میری صلح، ان کی جنگ میری جنگ، ان کا خون میرا خون، اے اللہ جن پہ یہ راضی ان پہ میں راضی، اے اللہ تو بھی انہی پہ راضی ہو۔ اب میں آقا کی حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ حسین کو یزید نے شہید نہیں کیا، بلکہ یزید نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے۔ معاویہ صفین کے میدان میں علی کے مقابل میں نہیں آیا، بلکہ رسول خدا کے مقابل میں آیا ہے، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے۔ اسی لیے تو صاحبان ذی وقار آج کل کوشش کی جا رہی ہے، مسجد کا نام مسجد معاویہ، اور آج کل سیاست معاویہ زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاویہ تک ہی اگر بریک لگ جائے، معاویہ تک ہی اگر بات رک جائے تو بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کردار ثقیفہ سامنے آ رہا ہے، اور ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ کردار ثقیفہ کو سامنے کیا جائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کسوٹی طلب کی جائے کہ کون سی کسوٹی تھی کہ جس کے اوپر ثقیفہ بنی سادہ میں نمائندگی کی گئی، جبکہ قرآن تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ خلافت اللہ کا حق ہے، خلیفہ بنانا اللہ کا حق ہے۔ تو صاحبان ذی وقار اصل بات یہ ہے کہ یزیدیت میں اتنا دم نہیں کہ حسینیت کے مقابل میں سامنے آئے۔ وہ مختلف طریقے کے ہیلا سازی کہتی ہے، کبھی کاتب وحی کی ہیلا سازی کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی بات کر رہا ہے۔ صحابہ ہمارے آنکھوں کے تاج، ہمارے آنکھوں کا سرما، لیکن ہم ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی والا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند صلوات۔ محمد کی نزاکت کے پیش نظر چند جملے مصائب کے، ابھی بہت ساری احادیث پاک بھی تھیں اور قرآن کریم کے آیات مبارکہ بھی، کہ جن کی روشنی میں حسین اتنا افضل کہ امام کا وہ فرمان کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رسول کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اگر آج ہم حسین کا غم مناتے ہیں تو سب سے پہلے غم رسول خدا نے منایا ہے، ہم رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ 4 عزا خانے بنے واقع کربلا کے بعد۔ ایک عزا خانہ امام عالی مقام امام زین العابدین نے بنایا، ایک عزا خانہ اجڑی زینب کا تھا، ایک عزا خانہ ام البنین کا تھا، ایک عزا خانہ مسلم بن عقیل کی بہنوں کا تھا، اور ایک عزا خانہ بی بی ام المومنین ام سلمہ کا تھا۔ عزاداران حسین ہم نے بھی عزا خانے بنائے ہیں۔ آج اگر آپ غور کریں، مشرق مغرب میں، شمال جنوب میں یہ صدا اٹھ رہی ہے، لبیک یا حسین، سلام یا حسین۔ یہ عظمت ہے ثانی زہرا کی، ثانی زہرا کے خطبوں کی یہ عظمت اور اثر ہے۔ صاحبان ذی وقار شاید یہ لوگ کامیاب ہو جاتے کہ یہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ، لیکن اس جنگ میں ایک سپاہی ہے جس کا نام علی اصغر ہے۔ یہ ایسا سپاہی ہے
ये चल के मैदान में नहीं गए। उम्र सिर्फ 6 माह है। एक जगह पे जब अली असगर को लोग के सिना पे देख के एक ज़ईफा वो सिना पकड़ के कहती है, ऐ तिफले सगीर, मुझे ये बता तेरा जुर्म व खता क्या है। अज़ादाराने हुसैन, जब ये सादात का सर कटा हुआ काफिला एक जगह पे पहुंचा तो छत पे बैठी हुई एक मस्तूर कहती है, बीबियों मैं दुआ मांगती हूँ, आप आमीन कहो। वो बीबी दुआ मांगती है, अली अकबर की सांग की तरफ इशारा करके, ऐ 14वीं के चांद। अली असगर की तरफ इशारा करके, ऐ 14वीं के छोटे चांद, तुम्हारी माए ये मंजर देखने से पहले मर गई। अज़ादाराने हुसैन जब अकेला रह गया ना इमाम हुसैन, इस्तगासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसर। ये इस्तगासा अर्श वालों ने भी सुना, फर्श वालों ने भी सुना। बीबी फिजा ने कनात इलाके का हुसैन एक दफा खय्याम में आ। जब इमाम खय्याम में आए तो बीबी रुबाब कहती है, अकबर चंद लम्हों का मेहमान है। ऐ हुसैन, जो भी करबला के मैदान में गया वापस नहीं आया, इस कौम से एक दफा हुज्जत कर। मेरे मौला इस तरह अली असगर को लेके आए जिस तरह कारी अपनी आगोश में कुरान लाता है, ऊपर अबा का साया किया हुआ। ये कहते हैं हुसैन का अकबर मारा गया, हुसैन का अब्बास मारा गया। ये कुरान ला रहा है। हमने ना जमल में कुरान माना था, ना सफीन में माना था। हमने कुरान को कबूल नहीं करना। मेरे मौला कहते हैं, मुसलमानों, अगर तुम्हारी नजर में कसूर है तो मेरा है। मेरा ये 6 माह का अली असगर तिश्ना लब है, एक घूंट पानी दे दो। अज़ादाराने हुसैन, उधर से हुलमला आस्ती ने अपनी कमान में वो तीर रखा जो जानवरों को मारते हैं। अली असगर का गला एक कान से दूसरे कान तक। मेरे मौला ने अली असगर को अपने हाथों पे लिया। कभी ये ख्याल आया कि खय्याम में ले जाऊं, फिर ये सोचते हैं रुबाब पे क्या गुजरती थी। 10 कदम आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आखिर इमाम अली मकाम ने एक कब्र खोदी और मुंह दूसरी तरफ करके, तारीख में देखो कोई इतना मजलूम नहीं। मैं कहता हूँ मजलूम उसे कहते हैं जिसके पास और कोई सहारा ना हो, जो अपने अली असगर को खुद